نے اپنی عظمتوں کی چوٹیوں پر ہے، تو خدا نے ان کو اس لیے پکڑا، جیسے فرعون کے مصر کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ یہ قوم عالم تھی اور حد سے بڑھ گئی تھی۔ تو جب دنیاوی تمرد اور ساز و سامان کی بنیاد پہ قومیں بہت زیادہ تکبرات، جیسے آج کے دن میں ہمارے کنز ہیں، یوروپین سویلائزیشن ہے، تو ان کا سارا انداز و وجود جو ہے وہ کسی مورل ویلیو پہ نہیں ہے، وہ سارا اپنی معیشت پہ ہے۔ تو اب دیکھیے اللہ کے نزدیک تو ٹائم اس سے بہت کم ہے جتنا ہمارے، ہم تو بے چین ہو جاتے ہیں 2-4 سال میں، مگر ایک یقینی بات یہ ہے کہ ان کی دیوار پذیری اللہ نے کہیں نہ کہیں لکھ دیا ہے۔ اور کسی بھی اگر پرائم سویلائزیشن کو ہم دیکھیں تو تمام بڑی سویلائزیشن اس لیے تباہ ہوئی ہیں کہ ان کے ان بلٹ سورسز جو تھے اس سے وہ باہر نکلے۔ جب وہ اپنے غرور و تمدد میں آؤٹ بلٹ سورسز میں گئے ہیں تو وہ تباہ ہو گئے، جیسے اب امریکہ سفر کر رہا ہے یا برٹش سفر کر رہے ہیں، یہ سارے کے سارے یہ اس زد میں آ گئے ہیں، اور شاید پارشلی ہم بھی آ رہے ہیں۔ اب دوسری جو یہ بات آپ نے کی تاریخی بات کری، تو اصول تو جنرل یہ ہے کہ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، کہ رات سونے کے لیے اور صبح اس کے لیے ہے۔ مگر جس کو جو والناس الفلق ہے، یہ انسانوں کی دوسری مخلوق، مخالف مخلوق کے بارے میں اگر آپ ڈکشنری لیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ جن وہ ہے جو انسان نہیں ہے۔ تو چونکہ وہ مخلوقات موجود ہیں، بڑے ہمارے ٹاپ انٹلیکچوئل جب جنات کا انکار کر جاتے ہیں، میں کبھی بڑا حیران ہوتا ہوں کہ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ خدا تو ہے مگر جن تخلیق نہیں کر سکتا، ہمارا یہ کہنا، یعنی we consider God a sampleless God ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جنت تو دوزخ فرضی ہے تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ خدا تو ہم مانتے ہیں، مگر اتنا ہے کہ خدا جنت کو اتنا خوبصورت باغ تخلیق کر لے کہ اس میں چاہتے ہیں۔ تو تمام کے تمام مذہب کا بنیادی مسئلہ نہ عذاب قبر ہوتا ہے، نہ جنت دوزخ ہوتا ہے، نہ کہکشاں ہوتی ہے، نہ پل صراط ہوتا ہے۔ The main question is one and simple: do you believe in God or don't you believe in God؟ یہ سادہ ہوتا ہے۔ تو اس لحاظ سے خداوند کریم یہ فرماتے ہیں کہ رات میں جہاں تم سوتے ہو دوسری مخلوقات کھل جاتی ہیں۔ اب دیکھیں نا، وہ جنات کھلے پڑے ہیں، شیاطین کھلے پڑے ہیں، ہر چیز کھلی پڑی ہے، آپ سوئے ہوئے تو آپ سوئے ہوئے تو محفوظ ہو۔ جب آپ جاگو گے، انسomnia، اینگزائٹی، ڈپریشن، سائیکوسس، نیوراسس، ڈس آرڈر پرسنالٹی، سب مرائل، اگر آپ نے غور کیا ہو تو تمام نفسیاتی ڈسٹربنس کی ابتدا جو ہے جاگنے سے ہوتی ہے۔ جب اپنے اعصاب پہ بے جا دباؤ ڈالتے ہیں، کوئی بھی ذہنی بیماری جو ہے اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک آپ آرام سے رات کو سو لیتے ہو۔ جب آپ کی آنکھ نہ لگے، جب آپ کی فاسٹر پیس ہو جائے ذہن کی، تو آپ سمجھو کہ آپ بیمار ہو۔ یہ کہا تو یہ جاتا ہے کہ یہ سائیکولوجیکل ڈیزیز جو ہمیں لاگو ہوتی ہے، مگر آپ دیکھیے علاج یہ ہے۔ اگر ایک سائیکولوجیکل ڈیزیز کا آخری علاج بجلی کے شوق سے، تو پرانے زمانے میں اس کو الٹا لٹکا کر جوتے مارتے تھے یا مرچوں کی دھونی دیتے تھے۔ دونوں صورتوں میں ایک ہی چیز سروائیو کر رہا ہوتا ہے، ریوائیو کر رہے ہوتے ہیں، وہ سروائیول کی انسٹنکٹ ہے۔ جو ان آسیر زدہ خیالات پہ اگر کوئی چیز غالب آ سکتی ہے تو وہ آپ کے سروائیول کی انسٹنکٹ ہے۔ اور جو راتوں کو ٹھیک وقت پہ سوتے ہیں یا آرام سے سوتے ہیں، میں آج کے دن میں سو میں ایسی لاہور میں 18 سال پڑھ پڑھا کے دیا۔ And I remember the days when we used to wake up early in the morning، ہم سب سے پہلے انارکلی کا رخ کرتے تھے، نسخانی کھلی ہوتی 7 بجے، کھانے پینے کی افراد تھی۔ And now we go at 11 o'clock and you wait کہ کب بازار کھلے، تو پورے کا پورا ٹائم شفٹ ہو، ٹائم 11 بجے شفٹ ہو، صبح 11 بجے ہوتی۔ بعض اور کہ بہت سارے اس وقت اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں بہت لوگ تھے جو صبح بڑی لیٹ اٹھتے، تو پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ کہ ہمیں تو ہماری تو آنکھ ہی نہیں کھلتی۔ تو پھر آپ نے کہا اچھا آنکھ نہیں کھلتی تو حساب بھی تو نہیں نہ ہوتا، بولے جب آنکھ کھلے تو نماز پڑھی جاتی۔ پھر آپ نے کہا ہوگا کہ مؤذن اذان دیتا تو کہتا ہے یا حضرت عمر نے جو جملہ اس میں ہے کہ کیا الصلاۃ خیر من النوم، تو اب حضرت عمر سے کوئی پوچھے بلا سوئے ہوئے سے کیسے سنے گا، جو سویا ہوا ہے اس کو آواز کیسے؟ مگر دراصل یہ آیت ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو جاگ تو پڑھتے ہیں
مگر خجالت اور کسالت کا شکار ہے، جو پانسے بدلتے رہتے ہیں اور یہ اٹھنا اٹھتے، تو شاید یہ آیت ان کے یہ آواز ان کے کان میں پڑ جائے کہ الصلاۃ خیر من النوم، اور ذرا ایکٹیویٹ ہو جائیں گے، آپ مؤذن جی کہہ رہے ہیں تو وہ اٹھ جائیں، اور بشرطے کہ ان کو اس طرح ترجمہ آتا ہو، بشرطے کہ اس طرح۔ اور تیسری بات ہے کہ اس سے بھی بڑی دلچسپ ہوتی ہے کہ ہمارے جو پروسیسز چینج ہوئے اس میں بھی ایک ہمارے پاس حدیث موجود ہے جو مسلمان کو بہت بڑا ایڈوانٹیج دیتی ہے، اور یہ زیادتی ہوگی کہ میں آپ کو نہ سناؤں کیونکہ وہ جملہ خیر کا باعث ہے کہ جب قرآن کی یہ آیت اتری آقم الصلاۃ علی ذکر کہ نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ملے نماز پڑھ لیا، اور اس کے بعد صحابہ رسول نے فرمایا کہ ہمیں اس آیت سے اور اس کی وضاحت رسول سے ہمیں بے پناہ خوش نصیب۔ ایکچولی یہ جو احکامات کی شرح یا جو احادیث رسول ہے یہ انسان کی ہر کمی پہ بنائے گا، اس میں ایک ایڈوانٹیج دیا ہے، یعنی نماز سب سے الٹیمیٹ نیسیسری چیز ہے، اس پہ 36 ایکسیپشنز، 36 ایکسیپشنز، اس کے طریقہ کار پہ، سفر میں عذر ہے دوسرے تیسرے۔ تو اگر آپ غور کریں تو یہ اللہ تعالیٰ نے اتنی رعایت بخشی اور ہر طرح کوشش کی کہ چلو یار مر مرا کے کچھ 2-4 لفظ میرے حق میں ادا کر دو، تو آپ ریکارڈ چلے جا کے کہ تم میرے بندے اور میری دوستی کے خواہاں ہو۔ اس سلسلے میں خدا نے بہت آدمی، یہ رات کے وقت جو پرٹیکولرلی آپ کا پوائنٹ تھا، یہ ان مخلوقات سے پناہ کے لیے ہے جس میں کہ آپ شروع قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد۔ تمام جادوگری مرگر شمشان پرانے ہندوؤں کا طریقہ تھا کہ راتوں کو مراقبہ کرنا جو ہے یا ارتکاز کرنا خوفناک جگہوں پر، فیئر کی کچھ صورتیں بیدار کرنا ہے، اور فوبیا اس پہ قدرت پانی ہے، اور اپنی جنات کو تسلیم کرنا ہے، یہ سارے رات کے عمل ہیں۔ اس لیے خدا نے دین میں ہدایت فرمائی کہ بجائے ان فالتو ایکٹیویٹیز کے آپ آرام سے سویا اور نیند نہ آئے تو کیا کریں۔ اور تیسری سے بات ہے عبادات کے بارے میں، عبادات کو کوئی رسوخ اللہ کے پاس ہے، داد ہے مگر رسوخ نہیں، اپریشیٹ ضرور کریں، اگر آپ تہجد پڑھو گے تو اپریشیٹ کرے گا، مگر وہ ایک حدیث رسول ہے کہ وہ عبادت گزار بڑی عبادت کے بے حق اٹھو کے کرتا ہے، اس کی مثال اس گلے میں ہوتا ہے، صبح شام پانی دھوتا رہتا ہے۔ یعنی عبادت کے پیچھے شعور ہونا چاہیے، وہ آخری وہ نیت، وہ اخلاص۔ اور بہت ساری عبادات کو اس لیے ایک حدیث مسلم میں آخری حدیث احادیث میں سے ہے کہ جب بہت سارے لوگ اللہ کے حضور سے لیے جائیں، ملائکہ ان کو جنت کو لیے جاتے ہوں گے، اور کافی ان کے ماشاءاللہ چہرے ہوں گے، ماشاءاللہ بڑی مقدس شخصیات ہوں گی، زمین و آسمان میں ان کا احترام بھی بڑا ہوگا، تو خدا کریم صدا فرمائیں گے کہ ان کو جہنم ہوتا ہے۔ تو ملائکہ عرض کریں گے تجسس سے، تعجب سے، یہ استجاب کرنا ہوگا، انکار نہیں ہوگا، پروردگار ان کو تو نامہ اعمال کی نیکیاں شدکن غربن دیکھ کے ہمارے قلم سوکھ گئے ہیں، اور آپ فرما رہے ان کو جہنم پھینک دو۔ تو فرمایا میرا اور میرے بندے کا ایک معاملہ ہے جسے میں ہی جانتا ہوں، اور وہ اخلاص۔ تو اس سے کم از کم خادم حضرات ایک بات کا تو پتہ چلا کہ فرشتے اندر نہیں جھانک سکتے، وہ ہمارے اعمال تو ریکارڈ کر سکتے ہیں مگر وہ اندر نہیں جھانک سکتے، اور اندر کی بات تو صرف اللہ ہی جانتا ہے، وہی ہماری رگوں میں کھیلتا ہے۔ تھینک یو۔ آپ نے بھی ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اس کے درجے بلند کر دیتا ہے، اسی طرح کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ جس کو نیکی کی ہدایت دیتا ہے نیکی، اور انہوں نے یہ بھی پڑھا ہے کہ نیکی اور بدی دونوں خدا کی طرف سے۔ تو اس پوائنٹ میں بلکہ ہمارے مشرف صاحب نے مجھے اسی طرح پہلے کوشچن کرنے کی کوشش کی تھی کہ مطلب ہم ہماری اکاؤنٹیبلٹی پر اگر سب کچھ اگر ہمیں نیکی بھی جو ہے وہ اجازت اللہ تعالیٰ نے ہمت اسی نے دینی ہے، تو سر انسان کی اپنی اکاؤنٹیبلٹی کا لیکن میں آپ کا سوال سمجھ لوں۔ اس میں ایک میری چھوٹی سی ایک بات اور میں کہنا چاہوں گی کہ میں نے اسی
کو جاننے کے لیے تھوڑا سا پڑھنے کی کوشش کی جائے. تو میں نے دیکھا کہ سورہ بقرہ میں جب ہم اس کی تشریح میں میں نے دیکھا کہ جہاں حکم آیا تھا کعبہ کا رخ بدل گیا تو سب مسلمان جو نماز پڑھے تھے آپ سے کی امامت میں وہ انہوں نے بغیر سوال کیے رخ بدل دیا. اس سے فوری بات سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کے فوری بعد مطلب سے یہ بات آتی ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے اسے نیکی کی ہدایت چاہنے سے مراد یہ کہ اس کی تھوڑا سا آپ نے دیکھا نا میں آپ کا سوال سمجھ گیا ہے کہ یہ جو آپ نے مثال دی ہے اس میں 10 لوگوں نے رخ بدلا باقی اپنے رخ پہ قائم رہے. وہ 10 لوگوں کو ہم عشرۃ المبشرہ کہتے ہیں. ان کو خدا کے رسول نے زندگی میں جنت کی بشارت دی مگر باقی لوگ بھی ٹھیک رہے. ان کو بعد میں بتایا گیا کہ کعبہ رخ انہوں نے شروع میں نہیں سمجھا اس بات تو باقی لوگوں کو چھوڑا نہیں گیا. وہ بھی اصحاب رسول تھے مگر چونکہ ان 10 نے رخ بدلتے ہوئے اپنے بھی رخ بدل دیے. یہ اصحاب سابقون کہلوائے. السابقون السابقون اولئک المقربون. یہ قریب کے لوگ تھے حکمت و انداز رسول کو سمجھتے تھے ان کو فوراً. اب تو پہلا سوال بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے آپ کا اور میرا پہلا سوال آپ نے سوال یہ میں نے ابھی آپ کو ایکسپلین کیا تھا کہ خدا کی طرف سے کیا ہے. خدا کی طرف سے آپ کا رزق ہے, آپ کا انداز زندگی ہے, آپ کی بلیسنگ ہے, آپ کے مقامات ہیں, آپ کے سونپے جانے کی جگہ ہے. مگر اس کے علاوہ سے باریک سے انتخاب کے لیے آپ کو آزاد چھوڑا ہوا ہے. اور پھر دیکھیے آپ جب جاتے صابن خریدو کپڑا خریدو تو آپ اپنی چوائس میں کبھی نہیں کہتے خدا نے مجھے یہ چنوایا. آپ یہ نہیں کہتے کہ خدا نے یہ صابن کا مجھے ذوق عطا کیا. This is what is built in you. آپ اس کا کلیم خود کرتے, اس کا دعویٰ خود کرتے. تو جب آدمی اس انتخاب کا دعویٰ کرتا ہے تو پھر خدا کے بارے میں یہ گلہ نہ کرے کہ اس نے مجھے یہ فرماتا ہے کہ جو میں نے پہلا کانٹریکٹ انسان کے ساتھ کیا ہے وہ میں نے لکھا ہوا ہے کتاب میں وَقَاتَبَ عَلَى نَفْسِهِ رَحْمَةً کہ ہر حال میں اپنی مخلوق پہ رحم کروں. اب ذرا سوچ کے بتائیے کہ کیا رحم میں عذاب یا دوزخ شامل ہو سکتا تو خدا بھی دے. یعنی اس کو ہم ایکسکلوڈ کر دیں. It is not the intention of God to send anybody to hell. جب اس کی انٹینشن نکل گئی تو پھر ہم نے دیکھا کہ جواز کیا بنتا ہے, کیوں وہ جہنم میں لوگ داخل ہوں گے اور کیوں نہ رہے. لیکن خدا نے اسٹینڈرڈ کیا دے رکھے گئے. اسٹینڈرڈ اتنا لو ہے کہ you won't believe کہ یہ پاسبل ہے. حضور گرامی مرتبہ نے فرمایا کہ جس نے ایک مرتبہ دل سے لا الہ الا اللہ کہا اس پر دوزخ کی آگ حرام کر. جو یہ کان سے ایک ورسا دیکھیں سٹینڈرڈ دیکھنا ہوگا کہ جنت کے داخلے کا سٹینڈرڈ اتنا لو ہے کہ جس نے صرف کے قلب سے ایک دفعہ لا الہ الا اللہ کہہ دیا اس پر دوزخ کی آگ حرام کر. اور یہ جہاز زندہ کی سب سے بڑی صحیح حدیثوں میں سے ایک حدیث ہے. آپ دوسری سنیے کہ اللہ نے اس شخص پر نار دوزخ حرام کر دی جس کی آنکھ سے ایک آنسو اللہ کے لیے نکلا. اب سٹینڈرڈ کو دیکھو نا. اب اس کے باوجود اگر حضرت انسان گلہ کرے کہ مجھے اللہ نے مجھے بڑی مشکل میں ڈال دیا تو بڑا پرابلم ہے. یہ خدا نے اتنا لو سٹینڈرڈ رکھا ہے ذہنی اور اخلاقی